ناول تیری چاند بالیاں رمضان اسپیشل فنی ناول اسکلم ماحول مغل پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تحریم نیچے آئی تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اس کے آگے ہی عارفہ امی اور زویلا چچی اٹھ گئیں کہ کھانا لگا دیں ورنہ کافی دیر ہو جاتی، پھر سحری میں کسی سے کھایا نہ جاتا۔ بیٹے آج کل کیا کر رہی ہو؟ مسز ثاقب نے تحریم سے پوچھا جو اس کے پاس ہی صوفے پہ فاصلے پہ بیٹھی تھیں۔ آج کل تو فری ہی ہوں، پیپر ختم ہوئے ہیں نا، ابھی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے تو گھر پہ ہی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ تحریم کو واضح محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بالکل سامنے صوفے پہ بیٹھا لڑکا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جو تحریم کو عجیب لگا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی، آج کل میں بھی فری ہی ہوں، میران فوراً سے بولا، جو اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا جیسے وہ اسی کے جواب کے انتظار میں تھا، آپ کے ساتھ وقت گزار کے مزہ آئے گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا، آخر کو آپ کا ہونے والا۔ وہ مزید بولتا جب مسز ثاقب نے گلا کھنگالتے اس کو آنکھیں دکھائیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تحریم اس کی آدھی ادھوری بات پر حیران سی میران کو دیکھنے لگی، جو اپنی ماں کے کہنے پہ مسکراہٹ دباتا ہوا خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم جی، وہ عارفہ باجی جی کہہ رہی ہیں کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیں۔ تبھی وہاں نگی برآمد ہوتی ہوئی سب کو اطلاع دیتی واپس جانے کو تھی، جب اس کی نظر سامنے صوفے پہ بیٹھے میران پہ گئی۔ ایک ہی دن میں 2 کرش! سر تا برتی وہ دل میں سوچ کے رہ گئی کہ ابھی تو بڑے بھائی کا خیال نہیں گیا تھا، دوسرے پہ بھی نظر پڑ گئی۔ تحریم نے اس کو دیدے پھاڑتے میران کو گھورتے دیکھ لیا تو دل میں ہنسی پڑی۔ نگین چلیں یا کچھ ایکس رے کرنے کو رہ گیا ہے؟ تحریم اس کے پاس سے گزرتی ہوئی بولی تو وہ ہوش میں آئی اور شرمگین مسکراہٹ اچھالتے ہوئے نہیں جی کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہوئی۔ ایک گڈو مجھے تو لے جا ساتھ، خود جانے کی پڑی رہتی ہے۔ پپھو سب کو جاتا دیکھ تڑپ کے گڈو کو بولی تو وہ خود جا رہا تھا۔ جی امی آ جائیں، وہ آگے بڑھتا ان کا فربہی وجود اپنے ساتھ ڈائننگ ایریا میں آئے، جہاں پہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عشاء کی اذانیں ہونے والی تھیں، کھانے سے فارغ ہو کے پھر سب مرد حضرات نماز تراویح پڑھنے چلے جانا تھا۔ کھانے کے دوران تحریم کو خود پر مسلسل کسی کی نظروں کا زاویہ محسوس ہوا، لیکن اگنور کرتی گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ ان دونوں کا سب کے ساتھ بیٹھ کے ایسے دیکھنا۔ وہ بار بار جب بھی نگاہیں اٹھاتی تو کبھی ایک دیکھ رہا ہوتا تو کبھی دوسرا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی تو سب نماز پڑھنے نکل پڑے۔ نگین تو ویسے پپھو کے کاموں کے لیے تھی، لیکن پپھو نے بھی بیچاری کو یہاں پہ الگ کاموں میں لگا دیا، اس سے برتن دھلوانے شروع کروا دیا۔ وہ تو مسلسل کچن میں برتن دھوتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ رات کو اب میری انسٹا سٹوری لیٹ لگے گی، میں نے تو سوال جواب والی پوسٹ لگانی تھی، اب نہیں لگا پاؤں گی۔ یہ جو ہے نا نگہت آنٹی، ان کو اللہ پوچھے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ برتن پٹک پٹک کے سٹینڈ پر رکھتی ہوئی بآواز بڑبڑا رہی تھی جب تحریم کسی کام سے اندر آئی۔ کیا ہوا نگی جی، آپ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ آنکھوں میں معصومیت لیے بولی تو نگی نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کو گھورا۔ قسمت پھوٹی تھی میری، وہ بولی اور ساتھ ہی پٹک کے پلیٹ سنک میں رکھی۔ تحریم اس کو جلانے کے لیے دانت نکالتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی خواتین باہر لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ چونکہ آج سب سفر کر کے آئے تھے تو سب جلدی ہی اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میران اور گڈو ایک کمرے میں تھے، جبکہ دیان الگ کمرے میں تھا۔ ان دونوں کے کمرے اوپر تھے، مسز ثاقب اور پپھو لوگوں کے کمرے نیچے تھے۔ نگی بھی پپھو کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ رات کو سب جب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو تحریم پانی کا جگ خالی دیکھتے اس کو بھرنے کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکلی۔ سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ ایک کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے آواز سنائی دی، شاید کوئی فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کمرہ دیان کا ہے، اس نے غور سے سنا تو وہ شاید دوسری طرف کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں ابھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی، شاید جیٹ لیگ ہو، وہ جھنجھلا کے بولا۔ تحریم کو یہ حرکت اچھی نہ لگی تو کندھے اٹکاتے وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی مس تو کروں گا ہی، لیکن اچانک ہی بات کرتے کرتے دیان نے دروازہ کھولا تو تحریم کو دیکھتے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تم؟ وہ نارمل انداز میں بولا، جبکہ آنکھیں چمک اٹھی تھی جیسے۔ بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کے اس نے فون پاکٹ میں رکھا اور پوری طرح متوجہ ہوا تحریم کی طرف۔ جی وہ میں بس گزر رہی تھی۔ تحریم خفت زدہ ہوئی کہ وہ کیا سوچے گا، اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ او کیا تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ وہ بے تکلف ہوا۔ تحریم کا اس کو تم کہنا حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں میں بس سونے جا رہی تھی تو پانی ختم تھا، سوچا لے آؤں۔ وہ جگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، جب اس کی آواز پھر رک گئی۔ ہائیڈریٹڈ رہنا بھی ضروری ہے، وہ جیسے مسکرایا تھا۔ تحریم کو محسوس ہوا جیسے وہ بات کو لمبا کرنا چاہ رہا تھا۔ جی، وہ پھر کہہ کے جانے لگی، جب اب کی بار دیان نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی پشت کو جاتا دیکھتا رہا۔ یہ تو بہت شائع لڑکی ہے یا پھر ریزرو، خود سے اندازے لگاتا مسکراتا ہوا اندر کمرے میں واپس چلا گیا۔ نیند شاید اب سحری کے بعد ہی آئے گی۔
ہائے اللہ! کچن میں بھی وہ داخل ہوئی ہی تھے کہ کسی کو وہاں پہلے ہی دیکھتے خوف سے چینخ نکل گئی۔ امی بھوت! نگین کسی اور کی آمد کو بھوت ہی سمجھ بیٹھی تو بدلے میں اس سے بھی اونچا چیخی۔ پاگل ہو گئی ہو، میں ہوں تحریم، اور یہ تم اتنی رات کو کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اپنے خوف سے کانپتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ کڑے تیوروں سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بتاؤں اب، مجھ جیسی نازک مزاج حسینہ کہاں اتنی دیر بھوکا رہ سکتی ہے؟ تو بس یہ بھوک مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ نگی اس کے سامنے پاستے والی پلیٹ کرتی ہوئی اپنا دکھ بتانے لگی۔ نازک حسینہ! تحریم نے سرتا پا اس کو غور سے دیکھا۔ نظر نہ لگا دینا اب مجھے، خود کو تکتا پا کے منہ بنا کے بولی۔ تمہیں معلوم ہے نا کسی کے گھر بنا پوچھے اس کے کچن میں گھسنا کس قدر غیر اخلاقی حرکت ہے؟ تحریم میں اس کو شرم دلانی چاہیے، جو ابھی بھی ندیدوں کی طرح چمچ کانٹے سے کھانے میں مصروف تھی۔ واقعی آپ کو سوچنا چاہیے تھا ایسے رات کے پہر آتے ہوئے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نگی الٹا اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی تو تحریم نے ابرو چکائے۔ یہ میرا گھر ہے، وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتی ہوئی بولی اور پانی کا جگ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ بالکل یہی تو، مجھے بھی آج عارفہ آنٹی نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جب چاہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی اتراتی ہوئی بولی اور پانی کا گلاس نزاکتوں سے لبوں کو لگانے لگی۔ ویسے ایک بات بتاؤں مزے کی؟ اچانک ہی وہ سرگوشی میں بولی جیسے راز کی بات ہو۔ تحریم اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس ہوئی اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یہ جو مہمان آئے ہیں نا، ان میں بڑا والا بیٹا میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نگی بڑے ہی رازدارانہ انداز میں بولی اور پھر اس بات میں خود ہی سر ہلانے لگی۔ جب سے آیا ہے نا تب سے آپ کو ہی گھورتا رہتا ہے۔ وہ مزید بولی جیسے دیان کا ذکر کرنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری میں بتا رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ تحریم سکتے میں جانے کے بعد بولی۔ مجھے نا ٹھیک نہیں لگتا، آپ اس کے آس پاس نہ جانا۔ نگی اس کو بڑوں کی طرح مشورہ دیتی ہوئی بولی تو تحریم سے دور ہوئی۔ خود تو تم اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہو، اس کا کیا؟ تحریم کو یقین آیا، لیکن یہ بات تھوڑی بہت شک کے قابل تھی کیونکہ اس نے بھی خود میں محسوس کیا تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اوہو، تو اب میں کیا لڑکوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دوں؟ نگی برا بناتے ہوئے بولی۔ مانا کہ وہ ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا ہینڈسم ہے، یہ بھی کہ میرا دل آ گیا اس پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر یہ شک کرو کہ میں اپنی سیٹنگ کروانے کے لیے آپ کے سامنے اس کی برائی کروں۔ نگی سنجیدگی سے بولی اور گلاس اٹھا کے ایک بار پھر لبوں سے لگایا، ساتھ ہی اپنا پراندہ ہاتھ میں تھامے اس کو گول گول گھمانے لگی۔ تمہاری سیٹنگ؟ اس کی بات سنتے تحریم کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں، میں لڑکی نہیں؟ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی بولی۔ خیر، میں نے دنیا دیکھی ہے، تبھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، باقی آپ کی مرضی، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، ساتھ ہی واپس جانے کو مڑی، لیکن پھر ایک زبردست چیخ کے ساتھ وہ واپس تحریم سے لپٹ گئی۔ اس کی چیخ پہ تحریم بھی اسی انداز میں چیخی۔ ایک تو اندھیرا، اوپر سے اچانک کوئی آواز بھی ڈرانے کا کام کرتی تھی۔ کچن کے دروازے پہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نگی اس میں مزید گھستی ہوئی بولی تو تحریم کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ سامنے دیکھو۔ تحریم نے اس کی توجہ کچن کے دوسرے دروازے کی طرف کروائی۔ میں 3 گنوں گی اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے، وہ دروازہ بھی لاؤنج کی طرف کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی اور ہاتھ میں تھامے جگ کو مضبوطی سے پکڑا۔ 1 2 بھاگو۔ تحریم 2 گنتے ہی بنا نگی کو دیکھے دوڑ لگا کے، جبکہ نگی اپنے خالی ہوئی ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس سے ابھی اس نے تحریم کو تھاما ہوا تھا۔ ابھی تو 3 ہوا بھی نہیں تھا، وہ افسوس سے سوچنے لگی۔ دھوکے باز تحریم! اللہ جی ابھی نہیں مرنا پلیز، مشکل سے میرے فالوورز زیادہ ہوئے ہیں انسٹاگرام پہ، ابھی تو کسی نے پرپوز بھی نہیں کیا، میرے 200,000 فالوورز، اللہ جی بچا لینا مجھے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بھوتیا دیکھو، مجھے مارنا نہیں، میرا تو منگیتر بھی گاؤں میں انتظار کر رہا ہے۔ اکیلے ہونے کے خوف سے نگی کے تو خواصوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، وہ بغیر مڑے اپنے ہاتھ جوڑے اس اندیکھے بھوت کے آگے منت کرنے لگی۔ کیا بولی جا رہی ہیں آپ؟ پیچھے سے کسی مردانہ آواز سنتے نگی ہوش میں آئی اور جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ پھر ابرو چکاتے ہوئے منڈے لگی تو دیکھا کہ دروازے کے پار دیان کھڑا تھا۔ دیان کو دیکھتے ہی دل فل سپیڈ میں بھاگا۔ ہائے کرش! وہ سر دھا بھر کے رہ گئی۔ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر اگر کچن میں ہے تو وہاں نہ جایا جائے۔ اپنے ڈر کو لات مارتی وہ نزاکت سے بولی جیسے اس کی آواز پہ اس کی جان نکل گئی تھی ڈر کے مارے۔ اوہ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ نادم ہوا۔ اصل میں پانی پینے آیا تھا۔ وہ اپنے آنے کی وجہ بتانے لگا تو نگی فوراً ایکشن میں آئی۔ پانی 1 منٹ میں دیتی ہوں۔ جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کو دیا اور اس سے پہلے کہ وہ منع کرتا۔ شکریہ، دیان کہتا ہوا آواز سے جانے لگا۔ اپنے لوگوں سے شکریہ کیسا؟ شرمانے کی ادا کرتی ہوئی بولی تو دیان نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ احتیاط ضروری ہے یہاں پہ، وہ خود سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا جب نگی وہاں سے پھر شرمانے کا کام سر انجام دینے لگی۔ کمرے میں آتے اس نے سکون کا سانس لیا اور پکڑا جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ارادہ پانی پینے کا تھا کیونکہ سانس جو خشک تھا۔
گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاد آیا کہ گلاس تو وہ لائی ہی نہیں کچن سے، اپنی عقل پہ ماتم کرتے ایسے ہی جگ کو اٹھائے منہ سے لگا گئی۔ اللہ پوچھے اس انسٹاگرامر کو، میری جان آدھی کر دی۔ نکی کو کوستی ہوئی وہ واپس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ اٹھنا تھا، آج تو گھر میں مہمان تھے تو سحری میں زیادہ اہتمام بھی ہونا تھا۔ دوبارہ جگانے اس کو زویلا چچی آئی تھیں، ان کے ساتھ مرے قدموں سے وہ کچن میں آئی اور اپنی اماں اور چچی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تم جاؤ گڈو اور میران کو اٹھا لو، دیان تو کب کا اٹھا ہوا ہے، عارف امی بولیں تو وہ منہ بنا کے واپس اوپر جانے لگی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا تو اس نے ناک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، البتہ لائٹ جل رہی تھی۔ تحریم آہستہ سے اندر داخل ہوئی تو اندر کا ماحول دیکھ کے اس کی ہنسی بھی آ گئی اور ساتھ شرم کی سرخی بھی۔ گڈو میران پہ اپنی ٹانگیں رکھے مکمل طور پہ اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ دانی یار دور رہو۔ میران ہلکا سا سیدھا ہوتا اس کے بازو کو پکڑے سائڈ پہ کرنے لگا تو گڈو نام میں سر ہلائے مزید چپکا۔ دانی یار کیوں تنگ کر رہی ہے، سونے دو۔ میران شاید واقعی گہری نیند میں تھا جو اسے پتہ نہ چلا کہ اس کے ساتھ اس کی خوابوں کی کوئی گرل فرینڈ نہیں بلکہ جیتا جاگتا گڈو سو رہا تھا۔ اگر میں اٹھ گیا تو ایسا تنگ کروں گا کہ پناہ مانگو گی۔ وہ پل میں نیند میں شرارت سے مسکراتا ہوا اپنے خوابوں کی دانی یعنی گڈو سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا، جب گڈو اچانک اس کے سیدھا کرنے پہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اپنے اوپر جھکے میران کو دیکھتے گڈو چیختا ہوا اٹھا اور میران کے کندھوں کو پکڑتا اس کو پیچھے کرنے لگا جو جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہائے میری عزت! گڈو اس کو دھکا دیتا ہوا اٹھ بیٹھا جب میران بھی ہوش میں آیا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تو دانی کے ساتھ تھا، دانی اچانک گڈو میں کیسے بدل گئی؟ دانی وہ ادھر ادھر دیکھتا دانی کو تلاشنے لگا۔ یہ سب منظر دیکھتی ہوئی تحریم بری طرح ہنسنے لگی تو گڈو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپا یہ گندا انسان، وہ انگلی سے میران کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو تحریم ہنس ہنس کے بے حال ہونے لگی۔ گڈو کی چیخ سنتا ہوا دیان بھی اوپر چلا آیا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ میران کی ہونک بنی شکل اور گڈو کی سہمی ہوئی شکل دیکھتا ہوا تحریم سے پوچھنے لگا جو ہنسنے میں مصروف تھی، یہ آپ کا بھائی آج میری عزت؟ گڈو آنکھوں میں جھوٹ بوٹ کے آنسو لاتا ہوا بولا، جانے کون سی دانی نامی لڑکی سمجھ رہا تھا مجھے، توبہ توبہ اتنی گندی باتیں کر رہا تھا مجھ سے یہ دانی نامی لڑکی سمجھ کے۔ وہ مظلومیت طاری کرتے ہوئے دیان کو بتانے لگا جبکہ اس الزام پہ میران تڑپ اٹھا، کون سی عزت؟ شطرنج کا چھوٹا سا پیس جس طرح مجھ سے چپک کے سوئے تھے تو میں کیا کرتا؟ دور کرنے پہ اور پاس آ رہے تھے جیسے کوئی ترسی ہوئی محبوبہ ہو۔ میران دانت پیستے ہوئے بولا۔ معاملہ سمجھ آنے پہ دیان بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا دانی میران کی ایکس گرل فرینڈ رہ چکی تھی جو کسی چکنے سے لڑکے کے پیچھے اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ چلو نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں، دیان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میران آنکھیں دکھاتا ہوا گڈو کو کچھ بتاتا، گڈو تو سہمی ہوئی نظروں سے میران کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میران بھی گھریوں سے نوازتا ہوا واش روم میں جا کے بند ہو گیا۔ تحریم ہنستے ہوئے واپس مڑی تو دیان وہاں کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے نہیں جانا کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نکی کی بات پہ اس کو یقین ہو چلا تھا کیونکہ وہ اس کو اب بھی دیکھ رہا تھا، لیکن چاہت بھری نظروں سے یا عجیب نظروں سے۔ فی الحال تو اس کو عجیب نظر ہی لگی۔ کہاں؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھنے لگا، کالی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ تحریم نے دانت پیستے بظاہر مسکرا کے پوچھا۔ آپ کہاں لے جانا چاہیں گی؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا کہ تحریم نے نظریں پھیر لیں۔ یہ واقعی عجیب تھا۔ ابھی تو سحری کا ٹائم ہے تو ڈائننگ روم میں چلتے ہیں، تحریم بھی نہ دیکھے کہہ کے جانے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ابھی تو ٹھیک ہے، بعد میں کہاں جانا ہے؟ وہ پھر سوال کرنے لگا، بھاڑ میں چلیں گے؟ تحریم زبردستی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں غضب لیے بولی جس پہ دیان جی جان سے مسکرایا، ضرور۔ وہ بھی جان بوجھ کے اس کو تنگ کرنے لگا کہ مزہ آ رہا تھا۔ تحریم مزید کچھ کہے بنا وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سحری کے دوران گڈو جان بوجھ کے میران کو تنگ کرنے والی نظروں سے دیکھتا جس سے وہ خائف ہو رہا تھا۔ پارٹ 2 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی نیکسٹ پارٹ کل اسی ٹائم افطار کے بعد پوسٹ ہوگا، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔